من فی السماء، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا؟ رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا،
پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے، تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر پہ نمبر، نوبت پہ نوبت، یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو فرش، جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تان سین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا، پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا، کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے یہ 6 لاکھ ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدات باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ کیا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا اے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی
पानी को हटाता हुआ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। जब जरा सा मैं बीच गया हूं तो मैंने क्या देखा कि सारा दरियाए सतलुज लाशों से भर के बह रहा था। उनको पानी ने कफन दिया, उन्हें सतलुज की मछलियों ने कब्र दी। ये तुमसे पूछेंगे, बददानतों से पूछेंगे, जालिमों से पूछेंगे, इन नाचने वालों से पूछेंगे और ये नाच की महफिलें सजाने वालों से पूछेंगे हमारी हड्डियों की क्या कीमत है, हमारे खून की क्या कीमत है। काश तुम अपनी तारीख ही पढ़ लेते। तारीख इस्लाम छोड़ दो, लंबा मौजू है, तारीख पाकिस्तान पढ़ लो, और नहीं तो नसीम हिजाजी मरहूम की खाको खून पढ़ लो। मैंने स्कूल लाइफ में खाको खून पढ़ी थी, 1 महीना मैं रोता रहा था। मेरा एक भांजा था, उसने हिफ्ज किया, दाढ़ी मुंडा दी। मुझे बड़ा गम कि ये इसने जालिम ने क्या जुल्म किया। उसने कहीं खाको खून पढ़ी, उसने ऐसी तौबा की, दाढ़ी भी रख ली, पतलून भी छोड़ दी। अपनी तारीख को भुला देने वाली कौमें बेनिशान हो जाती हैं। वो काफिला होता है जिसकी कोई मंजिल न रहे। वो राही होते हैं जिन्हें रास्तों की सिमत का कुछ पता नहीं रहता। खाना पीना ये जिंदगी है, हम किसी काम के लिए आए हैं। और क्या होगा? वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम पहनेंगे। और क्या होगा? वो शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे, हम रॉकेट वाले, हम रॉकेट वाले। और तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है। सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह खुराक हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के 2 गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। अब कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिद्दा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अज़बा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कसवा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी। आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, वो छोटे मोटे घोड़े बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम याबूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लेजाज था, एक का नाम गिरास था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार अच्छी सवारी रखना चाहे तो मैं गुंजाइश देता जाऊं कि मैं सिर्फ गरीबों का नबी नहीं हूं, मालदारों का भी नबी हूं। ये जब सब कुछ होगा, मैं सारी को एक दफा दोबारा दोहराता हूं। इज्जत तो खजल फई उदू वाला, जब हुकूमत के कारिंदे बदयानत हो जाएंगे, खजाना खुद लूट लेंगे। वल अमानत मगनमा, अवाम भी बदयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे। वह ज़कात मगरमा, ज़कात देने वाले ज़कात देना छोड़ देंगे। वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए होगा। वह अताअ रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फर्मा बरदार। वह अक्का उम्महु, माओं के नाफरमान। वह अदना सदीक़हु, दोस्त का इस्तक़बाल। वह अक़सा अबाहु, बाप को जलील ख्वार करेंगे। वसादल कबीलत फासिक़ुहुम, कबीले का सरदार फासिक। वकान रईसुल कौम अर्ज़लहुम, हुकूमत नाअहल इंसानों के हाथ में। वो उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर। और ज़हरत वर्तफ़तिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, गाना बजाना आम होगा, गाने वाली मोहतरम होंगी। वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा। वो शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी। वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कुछ और भी होगा। वो क्या होगा? फलयर्तकबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व क़ज़फ़न व आयातिन मुतताबिआत। तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे, उन पर हवाएं पागल बन के झपटेंगी। हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन जलजलों पे आ जाएगी।
زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے۔ رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا۔ زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا۔ خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی۔ کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں۔ ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی۔ تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔
میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی۔ مہدی اس کے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا۔ انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے، دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سنو، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا؟ تلوار کیوں نہیں کہا؟ خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں